اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ وطیۃ الثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم یا رسول اللہ حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ دوستو، بحیثیت ایک پاکستان کے شہری، بحیثیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتم النبیین پر یقین رکھنے والا ایک ادنا مسلمان شہری آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ حویلیاں کی سرزمین پہ تاریخ کی ایک ایسی بربریت اور ایک ایسا ظلم کا کھیل کھیلا گیا جسے تاریخ نے اپنے اوراق میں بند کر لیا۔ دوستو، میں آپ کی طرح میں بھی گزشتہ 3-4 دنوں سے غالباً یہ 16 اکتوبر 2022 کی شام کا واقعہ ہے کہ جیسا کہ تمام دوست احباب، پوری دنیا، پورا پاکستان یہ دیکھ رہا تھا کہ علامہ سعد حسین رضوی ان کی زیر نگرانی ہری پور میں پہلے ہونے والے ایک واقعہ کے بعد انہوں نے عید میلاد النبی کے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے وہ وہاں پہنچے۔ خیر، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ تو دوستو، وہ ہری پور سے باخیریت آگے گئے۔ اینی ہاؤ، آپ لوگ کافی دنوں سے بہت سارے انالسٹ، بہت سارے بڑے بڑے تجربہ کار صحافی، بڑے بڑے یوٹیوبر ایکٹیوسٹ، بڑی بڑی انہوں نے اپنی آراء دیں، اپنی آئیڈیز چمکانے کے لیے، اپنے ممبرز بنانے کے لیے، اپنے چینلز کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے۔ بہت سارے دوستوں کی میں سن رہا تھا۔ الحمدللہ آج گزشتہ تقریباً 2-4-5 دن ہو گئے ہیں اس واقعے کو۔ آج 21 اکتوبر ہے، غالباً 16 اکتوبر کی شام کا، اور ایک ایسی شام کہ جس نے ایک ایسا بدنما داغ جو ہے وہ اس سرزمین پر چھوڑا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج جس وقت میں ایک محفل میلاد کی محفل کے بعد گھر پہنچا تو میں نے جب یوٹیوب کھولی تو آگاہی ملی کہ جس معاملات کو بیس بنا کر وہاں یہ کام کیا گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں سیلوٹ کرتا ہوں ان تمام قیادتوں کو کہ انہوں نے اس آگ کو بھانپتے ہوئے، وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اور دین پہ مشکل وقت کو سامنے رکھتے ہوئے جس بصیرت، جس قالب نظری، جس فراغ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، میں تمام ان قیادتوں کو کہ جن کے نام لیے جا رہے تھے کہ ان کی وجہ سے وہاں جائیں گے تو فساد ہوگا، یہ ہوگا، خیر میں لمبی چوڑی تمبید نہ مجھے آتی ہے باندھنی، نہ میں باندھنا چاہتا ہوں، مگر یہ ہے کہ افسوس اس بات کا ہے کہ میں گزشتہ 2-3-4 دنوں سے بخوبی میں ٹچ ہوں سوشل میڈیا سے بھی، میری آئیڈیز کو بھی اس حوالے سے بلاک کیا گیا ہے۔ تو دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ شام کو وہ پریس کانفرنسیں اب سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، اور میں پھر دونوں طرف تحریک لبیک کی قیادت اور باقی جتنے بھی قائدین جنہوں نے آج بڑے بولڈ طریقے سے، بڑی فہم و فراست کے ساتھ اور بڑی بالغ نظری سے، بڑی فراغ دلی سے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے نبی کے دین کی خاطر انہوں نے ان معاملات کو بری طرح رد کر دیا ہے کہ جن کے بارے میں یہ آوازیں اٹھائی جا رہی تھیں، جن کو بیس بنا کے وہاں یہ قتل و غارت کی ہولی کھیلی گئی، خون کی ہولی کھیلی گئی، اور نعت حفاظ قرآن کو پیچھے سے گولیاں مار مار کے انہیں جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ اس طرح کی کوئی بھی بربریت، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہ سرزمین بنی دوستو
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تھی، اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح تمام قیادتوں نے جس بالغ نظری کا مظاہرہ کیا ہے، میری تمام اسلامی جتنی بھی پارٹیاں ہیں، میری ان سے استدعا ہے، دست بدستہ استدعا ہے کہ رب نے تدبیر پیدا کی ہے، آپ اس تدبیر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یک جان یک قالب ہو جائیں، تو انشاءاللہ عالم کفر وہ نادیدہ قوتیں جو پاکستان میں اس طرح کا انتشار چاہتی ہیں، انشاءاللہ اس سرزمین پہ نہیں ہوگا۔ اور میں تمام اپنے ان دوستوں کو جنہوں نے خصوصی طور پہ بڑے بولڈ طریقے سے آ کے ان کی عادتوں نے، آپ بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ان کے بیانات آپ پڑھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے بڑے آسن طریقے سے، اور انہوں نے اتنا اچھا اقدام کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ان لوگوں کے منہ پہ وہ چپیڑ اور وہ تھپڑ لگا ہے کہ جو پچھلے 3-4 دنوں سے یہ گردان اپلاپ رہے تھے کہ وہاں آپ جائیں گے تو سپاہ صحابہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ آج ان تمام نادیدہ قوتوں کی زبانیں بھی بند ہو چکی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف ان 3-4 یہ جو پچھلے 2-4-10 گھنٹوں میں جو تبدیلی آئی ہے اور وہ لوگ سامنے آئے ہیں، عالم کفر کی بھی ٹانگیں کانپ گئی ہوں گی، اور اس ملک میں جو یزیدی ٹولہ ہے، فرونیت جن کے گلوں میں تکبر اور غرور کا توگ ہے، ان کی بھی انشاءاللہ ٹانگیں کانپیں گی۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جتنے بھی اسلام نواز جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان تمام کو اللہ پاک ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرے۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس سرزمین پہ جس کو ہم نے اس وعدے سے لیا تھا اللہ سے کہ اللہ تو ہمیں ایسی نعمت عطا کر کہ ہم اس پر تیرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسنا لا کے اس ملک کو آگے بڑھائیں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت اب قریب ہے۔ میرے رب نے تدبیر پیدا کر دی ہے دوستو، اور رب جس وقت تدبیریں پیدا کرتا ہے تو پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر اور قربانی کا جو اجر ہے، یہ 10 گھنٹے پچھلے جو ہیں وہ اس کے گواہ ہیں کہ وہ قربانیاں، میں ان شہداء کی ماؤں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ کل میں ایک ماں کے متعلق یہ سن رہا تھا، اس نے کہا کہ میرا تو یہ ایک بچہ ہے، میرے باقی بچے بھی اگر نبی کے دین پر قربان ہو جائیں تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ تو جس وقت اس طرح کی مائیں زندہ ہوں، جس وقت اچھی فہم و فراست والی قیادتیں زندہ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ نبی کے دین کو کوئی بھی قزغن نہیں پہنچا سکتا۔ دوستو، پچھلے 70 سالوں میں ان ظالموں نے جو یہاں اس ملک میں تھے اور امپورٹڈ جو جتنے بھی معاملات تھے، خاص کر کے فقہی معاملات، گروہی معاملات، ان کو اپنے اپنے مفادات کے لیے ان لوگوں کو انہوں نے استعمال کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام لوگوں نے، آپ دیکھیں تمام، اگر آپ قربانیوں پہ اگر جائیں تو سیاسی جماعت کے بعد پیپلز پارٹی کے سے بھی زیادہ یہ گزشتہ 2 سال گزرے ہیں دوستو۔ 2 سالوں میں تحریک لبیک کی قیادت نے جو لاشیں اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہیں، جن شہداء کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، اللہ پاک نے اس قربانی کو قبول کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں پہ جائیں، ہمارے اسلاف کی جو قربانیاں تھیں، ہم اگر ان قربانیوں کا آج کی ان قربانیوں سے موازنہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی قربانیوں کی ان قربانیوں کے سامنے، حضور کے جان نثاروں کی قربانیوں کے سامنے بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک اگر یہ قربانیاں بھی قبول کر لیں، اور اسی طرح آپ کشمیر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ظلم اور بربریت ہو رہا ہے، وہاں بھی لاکھوں شہداء آج قبرستان ان سے آباد ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ان شہداء کی قربانیوں کو بھی قبول کرے، وہ بھی سرخرو ہوں، برما کی بچیاں بھی سرخرو ہوں، فلسطین کی بچیاں بھی سرخرو ہوں، شام کی بچیاں بھی سرخرو ہوں، عراق کی، تمام عالم عرب کی، تمام اہل اسلام کی بچیاں سرخرو ہوں۔ انشاءاللہ
دوستوں بڑی خوشی ہوئی، اور آپ یقین کریں کہ گزشتہ 16 اکتوبر کے بعد دل جو ہے وہ لرز رہا تھا، خون کے آنسو دل رو رہا تھا کہ ہم کس سرزمین پہ رہ رہے ہیں، کہ آج افسوس اس بات کا ہوا کہ 3-4 دن گزرنے تک کسی بھی حکومتی ایوان میں بیٹھے فرعون، میں تو ان کے لیے فرعون کا لفظ استعمال کروں گا، کیوں کہ کرسی، طاقت اور پیسے کا نشہ انسان کو فرعونیت کی طرف دھکیلتا ہے، تکبر اور غرور اس میں آتا ہے، اور تکبر اور غرور جس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ کل آپ نے ان شہداء کے جنازے دیکھے ہوں گے لاہور میں کہ کس رکت آمیز، کیوں کہ جس وقت مظلوم اس کی کوئی داد رسی نہیں ہوتی تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ ہاتھ اٹھانے سے تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا، یہ ہاتھ اٹھانے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا کہ جس وقت اس آخری لمحات کی دعا میں یا غفارو، یا قہارو، یا جبارو کے الفاظ نکلے تو میں سمجھتا ہوں کہ عرش عظیم پہ بیٹھی ذات اس نے الفاظ کو قبول کیا، ان مظلوم ہاتھوں کی اللہ پاک نے لاج رکھی کہ آج وہ لوگ اتنی بری طرح بے نقاب ہوئے ہیں کہ میرے رب نے ان کو صرف 2-3 دنوں کے اندر اندر، ہو سکتا ہے کہ آگے وہ کتنا بڑا وہ کھیل کھیلتے، جس طرح کہ انہوں نے ظلم اور بربریت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قیادتوں کو وہ فہم و فراست دی کہ جنہوں نے ایک یکجان یا کارب ہو کر اس فرقہ واریت کی آگ کو بڑکانے والے منصوبوں کو جس طرح خاک میں زمیں بوس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اگر یہ لوگ اسی طرح ثابت قدم رہے تو انشاءاللہ نبی کا دین تخت پہ آئے گا، اور میرا یہ ایمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ادنا امتی ہونے کے ناطے کہ جس دن ہم نے اپنے تمام معاملات کو، دوستوں آپ پیچھے چلے جائیں، ہمارے اسلاف، ہم فقہاء کو آگے لے کے چلتے ہیں، امام رضا، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام بن حنبل، امام رضا، تمام جتنے بھی اسلام کی تشریح کرنے والے جو لوگ تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں صرف کی، ہم سب ان کے ماننے والے ہیں۔ اگر ان کی زندگیوں پہ آپ نظر دوڑائیں تو میرا خیال ہے کہ ان میں بحث و مباحثہ بھی ہوتا تھا، تعمیری حوالے سے ہوتا تھا، مگر اس طرح کی خون ریزی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی کہ جس طرح کا ظلم اور بربریت اس دور میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ اور میں آخر میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے، کیا انہیں یہ اتنا غریب خون ہے، یہ اتنا لاچار خون ہے، یہ اتنا سستا خون ہے کہ 50-60 لاشیں جو ہیں 1-2 سال میں سڑکوں پہ ان کو گولیاں مار مار کر بڑی بے دردی سے اور بڑے ظالمانہ طریقے سے انہیں قتل کیا گیا، کیا ان کی آنکھیں بند ہیں؟ ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں جو ہیں جہاں بھی انسانیت کے ساتھ خصوصی طور پر انسانی حوالے سے جو معاملات ہوں اس پہ تو فوراً ایکشن لیے جاتے ہیں۔ کیوں نہیں سپریم کورٹ نے یہ ایکشن لیا؟ کیوں نہیں ہمارے آرمی چیف نے یہ ایکشن لیا؟ کیوں نہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ ایکشن لیا؟ کیوں نہیں اس ہائی کورٹ نے پشاور نے جس نے یہ آرڈر دیے تھے کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، ان کے آرڈر کی حکم عدولی نہیں ہوئی؟ کیا وہ لوگ حویلیاں شہر میں چلے گئے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، مگر انہوں نے پری پلان تھا ان کا۔ پہلے انہوں نے اس معاملات کو ہوا دی کہ ایک مذہبی تعصب کو انہوں نے پہلے ہوا دی، وہاں سے لوگ تیار کیے۔ ایک لڑکا ہے، میں دیکھ رہا تھا، کوئی فیصل گیلانی لڑکا ہے، پہلے رہا ہے تحریک طلباء میں، اس نے بھی اپنا کوئی یوٹیوب چینل چمکانے کے لیے شاید کوئی چمک بھی اس سے مل گئی ہو، اور مجھے افسوس ہوا کہ وہ الیکشن کمیشن چلا گیا جی کہ ان کو جو ہے کالعدم قرار دیں، یہ دہشت گرد ہیں، وہاں تو اس طرح کا معاملات ہے۔ آج ان تمام لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی ہیں جو گزشتہ 3-4 دنوں سے بڑے گندے تجزیے کر رہے تھے، اور ان کا یہ پروگرام تھا، ان تجزیوں سے یہ ثابت ہو رہا تھا، ان کا یہ پروگرام تھا کہ اس طرح کی کوئی فرقہ واریت کی آواز جو ہے اس کو اور تیل دیا جائے۔ مگر میرے اللہ تعالیٰ نے جب تدبیر پیدا کی، اللہ نے ان قیادتوں کو فہم و فراست عطا کی۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آج جمعہ کا دن ہے، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے آ کے
ان زبانوں کو تالے لگا دیے، ان فرعونوں کی طاقت کو آج انہوں نے زمیں بوس کر دیا کہ جس طاقت کے نشے میں انہوں نے گزشتہ روز حویلیاں میں نہتے لاچار لوگوں کا خون بہایا۔ تو میں پھر مطالبہ کروں گا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، ہمارے آرمی چیف سے مطالبہ کروں گا، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، اسی طرح KPK کے وزیر اعلیٰ، وہاں کے وزیر داخلہ، وہاں کے تمام وزراء، وہاں کے تمام سیاسی قائدین سے ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ اس معاملے پہ کمیشن بنایا جائے، اور اب قیادتوں کے بیان آنے کے بعد اگر یہ بات اس کو منطقی انجام تک نہ پہنچایا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ آگ کہاں سے لگی، کس نے لگائی، کس لیے لگائی، کیوں لگائی، یہ تمام عقدے اب کھلنے چاہیے، اور انشاءاللہ یہ عقدے کھلیں گے۔ میرا رب جس وقت تبدیلیں اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے KPS کا واقعہ دیا کہ آپ اکٹھے ہو جاؤ، سانحہ فیض آباد ہوا، سانحہ لاہور ہوا، ہم نے اپنی اپنی دکانیں چمکائیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ شہدائے حویلیاں کا خون اب سر چڑھ کے بولے گا انشاءاللہ، اور میں بار بار ان کے عادتوں کو، میرا صبح کی نماز میں میری یہی دعا تھی نماز کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ایسا اسباب پیدا کیے، یا اللہ تو نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ انہوں نے یہ جو فرقہ واریت کی اور اس پاکستان کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی، ایک گورنمنٹ KPK کی زیر نگرانی اس کی ناک کے نیچے، اور میں اس DCO کو، اس DPO کو میں ہزار دفعہ ان پہ لعنت بھیجتا ہوں کہ جنہوں نے زیادہ تر ان کی وجہ سے اس فرقہ واریت کو انہوں نے ہوا دی، انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اس چیز کو، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں تھا۔ آج آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کی تصدیق بھی آپ لوگوں کو ہوگی کہ قائدین نے آ کے باقاعدہ ان چیزوں کو انہوں نے ان کی مذمت بھی کی، اظہار یکجہتی بھی کیا، اور ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا کہ جنہوں نے فہم و فراست کے ساتھ کام لیتے ہوئے اس چیز کو آگے نہیں بڑھایا، بلکہ جہاں سے ان پہ ظلم و بربریت ہوئی تو وہ اس جگہ سے واپس آ گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید تاریخ میں ایک کردار آیا تھا کوفہ میں، حسین کے ساتھ یزید کا مقابلہ ہوا تھا، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ حویلیاں کا جو واقعہ ہے اس میں بھی کوفیوں نے، یزیدیوں نے یہ سارا کچھ مل کے کیا، حالانکہ تمام مسلمان کلمہ گو مسلمان، انہوں نے خصوصی طور پہ سپاہ صحابہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سپاہ صحابہ کی قیادت کو کہ انہوں نے ایک بروقت موقع پہ ایک ایسی آگ پہ انہوں نے پانی ڈالا ہے کہ اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا کرے، اور تمام قیادتیں اس طرح اکٹھی ہوں۔ بس میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اب، اور دوسرا قوم کے پاس بھی اب اتنا وقت نہیں ہے۔ آج بھی اگر قوم جو ہے نبی کے دین کی خاطر اکٹھی نہ ہوئی تو اس سے اچھا وقت پھر آگے ہو سکتا ہے، پھر ہمیں اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے قربانیاں دینی پڑیں۔ کیوں کہ ظالم کے منہ کو جس وقت خون لگ جاتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں بھی، پھر وہ اسلامی ٹچ دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے منہ میں رام رام ہوتی ہے اور اس کی بغل میں چھریا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کی حفاظت کرے، ہماری مسلح افواج کی، ہماری تمام لا فورسز ایجنسیز، وہ اس ملک کے بچے ہیں، وہ اس ملک کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور یہ جو ظالم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان لا اینڈ فورسز ایجنسیز کو وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دیں، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو پھر انہیں نشان عبرت بنا دیں۔ یہ میری دعا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں ہونے والی نماز جنازہ کے بعد کی دعا جن لوگوں نے سنی ہوگی، میں اب تمام دوستوں سے میں اجازت چاہوں گا، اور اس تمنا اور اس دعا کے ساتھ کہ جس جذبے کا اظہار گزشتہ رات میں دیکھنے کو مل رہا ہے، اسی جذبے کے اظہار کو اگر یہ لوگ آگے لے کے بڑھے، اور انشاءاللہ بلا تفریق اور بلا تمہید
میں سمجھتا ہوں کہ پھر اسلامی نظام کے راستے میں انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ستئی خیرہ نے انشاءاللہ ستئی خیرہ نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. تو ہی سلطان عالم یا محمد، تو ہی سلطان عالم یا محمد، زے روئے لطف سوئے من نظر کن. والسلام.